اکثر آپ بھی جب جہاز کا سفر کرتے ہیں وہاں پہ ایئر ہوسٹر ہوتی ہیں جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں، پیاری، سمارٹ، دبلی پتلی۔ اسی طرح پاکستانی بزنس مین جب جہاز میں انٹر ہوتا ہے اس کا وہاں گیٹ پہ ایئر ہوسٹس ویلکم کرتی ہے، اس کا نمبر دیکھتی ہے، ٹکٹ نمبر، جا کے سیٹ پہ بٹھاتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے جب ہونٹ ہلتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ گلاب کی پنکھڑیوں سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا ہے، بڑی پیاری تھی، اس پہ دل ہار گیا۔ اب اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا اور بیل بجا کے دوبارہ بلاتا ہے ایئر ہوسٹر کو۔ وہ ہنستی ہوئی مسکراتی پوچھی سر کچھ چاہیے؟ وہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتی ہے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد پھر بلاتا ہے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سارے سفر میں اس ایئر ہوسٹر کو دیکھتا رہتا ہے، جب وہ آگے جاتی ہے پیچھے جاتی ہے اس کی نظر اسی ایئر ہوسٹر پہ تھی۔ اب اس کا نام تو معلوم پڑ گیا، نام شنایا تھا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اس سے ملاقات کیسے کروں، پتہ کروں کہاں پہ رہتی ہے، کون سی فیملی سے ہے۔ اب یہ جب جہاز سے اترنے لگا پھر اس ایئر ہوسٹر نے کہا سر آپ نے ہماری ایئر لائن کو چوز کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ چلا گیا وہاں سے اور دل وہیں چھوڑ آیا۔ اب یہ آ کر نا، کیونکہ بزنس مین تھا، اس کے کافی لنک تھے، اس کے ذہن میں آتا ہے میرا جو دوست ہے اسی ایئر لائن میں ڈائریکٹر ہے، بڑی پوسٹ پہ ہے۔ اسے کال ملاتا ہے، حال احوال پوچھنے کے بعد کہتا ہے میں نے تم کو فون اس لیے کیا ہے کہ اس نام کی شنایا نام کی لڑکی ہے، اس کی ڈیٹیل معلوم کرنی ہے، اس کا فون نمبر چاہیے مجھ کو۔ کہتا ہے اتنے برے دن آ گئے، اب ایئر ہوسٹروں کے آگے پیچھے گھومے گا تو؟ وہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، وہ لڑکی اچھی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے خیریت ہے؟ کہتا ہے یار میں اسے اچھی لگی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تو پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ جو ایئر ہوسٹر سب کو ہنس ہنس کے ملتی ہے، سب کے کھانا سرو کرتی ہے، ان کی جو لائف ہے تم نہیں جانتے، تو یہ جو سسٹم ہے بڑا خراب ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لڑکی اس طرح کی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ کہتا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے اچھی ہے، اچھی کونی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے زیادہ باتیں مت کر، تم کو نمبر دے سکتا ہے تو بتا۔ وہ کہتا ہے ویٹ کر، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پوری ڈیٹیل نکال کے دے دیتا ہے اس کو، وہ نمبر ملتا ہے۔ اب یہ بستر پہ لیٹ کرنا ہے، بڑے سکون سے اس کو فون کرتا ہے۔ فون پہ لڑکی کہتی ہے جس طرح باقی لوگ مجھ کو فون پہ کرتے ہیں، جہاز میں جب سفر کرتے ہیں دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں سے نمبر حاصل کر لیتے ہیں، اگر تنگ کرنے کے لیے آپ نے فون کیا ہے تو پلیز مجھ کو فون مت کریں۔ اس طرح کے ہزاروں فون مجھ کو آتے ہیں۔ اب یہ اس نے پھر نا واٹس ایپ میسیج کیا کہ میں اس فلائٹ میں تھا، مجھے آپ اچھی لگی ہیں، میں آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا بلکہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب رپلائی آتا ہے لڑکی کا، کہتی ہے کہ دوستی کرنے والے ہزاروں فون آتے ہیں، شادی کرنے والا پہلا فون آیا، یہ پہلا میسیج ہے۔ بڑی خوش ہوتی ہے۔ آخر دوستی جو واٹس ایپ سے فون پہ آتی ہے، گپ شپ شروع ہو جاتی ہے۔ جب پیار پروان چڑھتا ہے تو لڑکا کہتا ہے جو بزنس مین ہے کہ مجھ کو آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے کس سے بات کرنی ہوگی؟ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو میری والدہ سے بات کرنی ہوگی، میرے والد تو نہیں ہیں، پہلے میں اپنی والدہ سے خود بات کر لوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہے، ایسے ایک امیر آدمی ہے، وہ میری ہی عمر کا ہے، وہ 5 سال بڑا ہوگا مجھ سے شاید، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے گھر بلا لو۔ یہ بتاتی ہے، یہ ایڈریس سینڈ کرتی ہے اور کہتی ہے اس تاریخ کو اس دن کو آپ میرے گھر آ جاؤ، میری والدہ سے بات کر کے دیکھ لو۔ یہ وہاں پہنچتا ہے، اپنی چمچماتی نیو گاڑی میں پہنچتا ہے وہاں پہ۔ والدہ جب گاڑی دیکھتی ہے نا کہتی ہے بندہ تو امیر ہے۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ شروع ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی تعریف کرتا ہے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، اس کی ماں بھی تعریف کرتی ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ کہتی ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری ایک گزارش ہے، آپ اس کو نا جو جاب کرتی ہے ایئر ہوسٹس کی اس سے منع نہیں کریں گے، یہ خود چھوڑنا چاہے تو اور بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے شرط منظور ہے آپ کی، لہٰذا میں گھر جا کے اپنے والدین کو مناتا ہوں۔ یہ لڑکا گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے اپنے والدین کو بتاتا ہے۔ والدین پہلے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ شادی کر لے، ان کے کہتا ہے کہ مجھ کو نا ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کو بتاتا ہے لڑکی ایئر ہوسٹس ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ایئر ہوسٹس ہے، وہ سب سے ہنس ہنس کے ملتی ہے، ہر سب کے کھانا چائے پیش کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے نرس بھی تو ایسے کام کرتی ہیں، سب سے ہنس کے ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نرس میں اور ایئر ہوسٹس میں بہت فرق ہے، ان کے آج اسکینڈل آتے رہتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے مجھے تو بس اس سے شادی کرنی ہے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ماں باپ اس کی ضد کر کے مان جاتے ہیں۔ آخر وہ دن آتا ہے جب شادی ہوتی ہے، لڑکے کے ماں باپ جاتے ہیں اس کے گھر میں، اس کی ماں سے ملتے ہیں اور دن تاریخ جو شادی کی ہے طے کر لیتے ہیں۔ آخر بارات آتی ہے، حال میں سب کٹھے ہوتے ہیں، اس کے بھی دوست آتے ہیں۔ یہ اس دوست کو فون کرتا ہے کہ اس تاریخ میری شادی ہے، تم نے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا، مجھے اب بتا رہے ہو؟
تم نے 4-6 مہینے سے دیکھنا تھا, ان کے رنگ ڈنگ دیکھنے تھے. تم بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو. تم جس لڑکی کی شادی کر رہے ہو اس کے لچھن اچھے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے دیکھ اب میری بیوی بننے والی ہے, زیادہ مجھ سے بحث مت کر ورنہ میں تمہیں دوستی ختم کر دوں گا. وہ بزنس مین آدمی تھا, امیر آدمی تھا, اس سے دوستی ختم کرنا اس کے لیے نقصان دہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے تیری مرضی. شادی میں پہنچ جاتا ہے. جب یہ دوست جس کی شادی ہے دیکھتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں کافی امیر ہیں, لیکن یہ شنایا کی طرف سے بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو شہر کے امیر ترین لوگ ہیں. یہ اگر شنایا کے کیسے دوست بن گئے اور عمر میں بھی کافی بڑے ہیں. اگر شنایا کا کردار اچھا نہیں ہے تو ایک آدھ بندہ ہوتا. یہ تو کتنے امیر لوگ ہیں, سب بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں. آخر شنایا کی ان سے سلام دعا کیسے ہو گئی؟ ان سے تو سلام لینے کے لیے میں بھی ترستا ہوں, اتنے امیر لوگ ہیں یہ. آخر زیادہ سوچتا نہیں ہے, شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد بڑا خوش ہوتا ہے کہ جس کی تمنا کی تھی آج اس کے بستر پہ ہے. راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. آخر یہ شادی ہو گئی تھی ان کی, امیاں بھی تھے. اب اس کو کچھ ہی دنوں میں اس کے جو حرکات ہیں مشکوک نظر آتی ہیں. اس کو چھٹی ملتی ہے ایئر لائن سے 15 دن کی. اب کچھ دن گزرتے ہیں تو کہتی میری سیلری آ گئی ہے. جب سیلری دیکھتا سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑا پریشان ہوا کہ اتنی سیلری کیسے ہو سکتی ہے کسی ایئر ہوسٹس کی. اب اکثر دیکھتا کہ فون پہ کسی سے باتیں کر رہی ہے, کبھی واش روم میں جا کے فون پہ بات کر رہی ہے, کبھی چھپ کے بات کر رہی ہے. اب اس کا دل تھا کہ میں اس کا فون چیک کروں اور فون پہ کس سے بات کر رہی ہے. جو میرا دوست کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس کے لچھن اچھے نہیں ہیں, کیا واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ایک دن کہتا ہے اپنی بیوی سے میرا فون میں کچھ مسئلہ ہے, اپنا فون دینا مجھ کو. وہ کہتی ہے کیوں آپ کے فون میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے چارجنگ پہ لگایا, چارج نہیں ہو رہا. کہتی ہے وہ لا کے دیتی ہے, یہ لے لیں آپ کا فون چارج ہو گیا ہے, اس سے بات کر لیں. اپنا فون نہیں دیتی. اب اس کا شک تھا یقین بدل گیا. کچھ دن بعد دوبارہ کوشش کرتا ہے فون مانگنے کے لیے. کہہ رہی میری کال آنے والی ہے, میں بھی آپ کو فون دیتی ہوں. کرتے کرتے لیٹ کر دیتی ہے, فون نہیں دیتی. ابھی اس کو شک اور پکا ہو گیا. ایک دن کہتی ہے کہ اب 15 دن ہو گئے میری فلائٹ ختم ہوئی ہے, اب مجھ کو دوبارہ جاب پہ جانا ہے, تو لہذا جون سے اب میں اس دن جاؤں گی جاب پہ. اب یہ اس کو پتا کرنے کے لیے واقعی یہ جو میری بیوی ہے یہ کردار کی اچھی عورت ہے کہ نہیں, یہ اسی جہاز میں ٹکٹ بک کرا دیتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے جس فلائٹ میں تم جاؤ گی میں نے بھی اس فلائٹ میں ٹکٹ بک کرائی ہے, ہم دونوں ساتھ ساتھ جائیں گے, میں تم کو دیکھتا رہوں گا, بس دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا میرا تم کو دیکھ کے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یہ اس کو رات کو کہتی ہے کہ میں 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گی. کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گی کہ میری جہاز میں سب طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو لہٰذا آپ ایسا کریں, میرا پیٹ بھی خراب ہے, مجھ کو زیتون کا تیل لا دیں. وہ کہتا ہے تم تیل پیو گی؟ کہتا نہیں, میں تیل سے پیٹ کی مالش کروں گی تاکہ اس سے پیٹ صحیح رہتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے کون سے بوڑھی عورتوں والے کام کا شروع کیے رکھے ہیں, اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہے آپ مجھ کو تیل لا دیں, آپ کو نہیں معلوم. وہ زیتون کا تیل لا دیتا ہے بازار سے. اس کو وہ تیل لے کر واش روم میں چلی جاتی ہے اور اس کو ایسے آوازیں آتی ہیں واش روم سے جیسے الٹی کر رہی ہو. یہ بڑا پریشان ہوتا ہے, آخر کیا کر رہی ہے. تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرنے کی آواز آتی ہے واش روم سے, اور جو اسے شک ہوا تو اس نے دروازہ کو نوک کیا. فون کی آواز تو بند ہو گئی, لیکن اس کے ایسے کرہا رہی ہے, الٹیاں لے رہی ہے, ایسے کر رہی ہو. اب یہ فون کمرے سے نکل کے آتی ہے, واش روم سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے تھینک گاڈ, شکر ہے کام ہو گیا, میں سمجھی تھی بہت مشکل ہے تو آرام سے ہو گیا. اب وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی, اس کے شوہر نے سن لی. کہتا کون سا کام ہو گیا جو مشکل کام تھا؟ کہتی کچھ نہیں, وہ میں سے ہی بس فلائٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ جہاز میں جاؤں گی کتنا مشکل لگے گا. بات کو گول مول کر دیا. اب یہ کہتا ہے لازمی دال میں کچھ کالا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اس کو یہی شک تھا کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے, شکی مرد تھا. اب جب فلائٹ میں جب جاتے ہیں تو یہ تو ایئرپورٹ چلا گیا, بیوی کو وہاں پہ چھوڑا. اب دیکھتا ہے سارے فلائٹ میں دیکھتا ہے کہ بیوی نظر نہیں آ رہی کہیں اس کی. اور جب بیوی ایک بار نظر آئی, ایک جھلک نظر آئی بیوی کی, تو دیکھتا اس نے جو ایئر ہوسٹس ڈریس پہنتی وہ ڈریس نہیں پہنا ہوا. وہ بڑا پریشان. وہ کہتا ہے تم نے ڈریس نہیں پہنا ہوا؟ کہتی ہے بابا میں ڈریس پہن لوں گی, آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں بھی جا رہی ہوں, پھر آؤں گی, میں ڈریس پہن کے آؤں گی. اور اندر چلی جاتی ہے. دوبارہ پورے فلائٹ کے ٹائم وہ باہر نہیں آتی. یہ ڈھونڈتا رہتا ہے, اس کو کہتا بھی ہے میری بیوی ہے اس کو بلا دیں, لڑکی باہر نہیں آتی.
آخر جب ایئرپورٹ پہ نکلتے ہیں دونوں بھائی ابھی باہر آتے ہیں، وہ کہتا ہے تم نے ڈریس بھی چینج نہیں کیا، تم تو کہہ رہی میں ڈریس چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کہتی نہیں بس ٹائم نہیں ملا ایسے سے۔ وہ کہتا ہے ٹائم کس بات سے نہیں ملا، تم تو باہر آئی ہی نہیں ہو، کہیں بھی کام تو کیا نہیں ہے، سروس تو دی نہیں تم نے۔ وہ کہتا ہے میرا آج نا جاب دوسری تھی، آج میں نے کہیں اور سروس دینی تھی۔ کہتا کیا مطلب؟ اب وہ لڑکی بات گول مول کری جا رہی ہے، اب یہ پریشان ہو کیا رہا ہے سارا۔ اتنی دیر میں جب جہاز سے لینڈ کر کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، شوہر چیک کرا کے باہر نکل گیا، اس کی بیوی کو روک لیا۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی پیچھے بھاگتا بھاگتا میڈم میڈم آپ وہاں نہیں جا سکتی، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اب اس کا شوہر کہتا ہے کیوں بھائی یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ کہتا ہے میری بیوی ہے۔ کہتا آپ کی بیوی ہوگی، ہم تلاشی لینی ان کی۔ کہتا تلاشی لینی ہے؟ یہ تو اس کا روز کا معمول ہے، روز آتی ہے اور جاتی ہے، ایئر ہوسٹس ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ایئر ہوسٹس ہوتی نا تو یہ ڈریس پہنا ہوتا ہے ایئر ہوسٹس والا، یہ عام ڈریس نہ پہنا ہوتا۔ اب مرد کو شک ہوا آخر دال میں کیا کالا ہے۔ اس کی بیوی کو جب ساتھ لے کے جانے لگے، کہتا میں بھی پیچھے آؤں گا۔ وہ کہتے آ جائیں پیچھے آپ بھی۔ ان کو بھی ساتھ لے گیا، وہ باہر بیٹھ گیا، اس کی بیوی کو اندر لے کے گئے۔ اندر لینے کے گئے، جب گئے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آتا ہے۔ فلائٹ پہنچی دبئی میں، اس کا دوست جو تھا نا وہ کہتا ہے تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کے چکر مت پڑ، اب دیکھ تیرے بیوی نے کیا کارنامہ کیا ہے، شاید اس کی گردن نکلے گی، اب گردن کٹے گی اس کی۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا، کیا کیا میری بیوی نے؟ کہتا ہے اس نے اپنے بڑی آنت میں کیپسول جو ان سے ڈالے ہوئے تھے، جو جن میں ڈرگ تھا۔ اب اس کا سارا جو تھا نا جتنا بھی شک تھا کہ وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا اور یہاں پہ ہو کچھ اور رہا ہے۔ اس کی جو بیوی ہے جو اتنے مہنگے مہنگے فون لے گھومتی تھی شادی سے پہلے، اتنے امیر میں لوگوں سلام دعا تھی، وہ سارے اسی لنک کے آدمی تھے، ان کے لیے وہ کام کرتی تھی۔ اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو میرا شوہر اتنا امیر آدمی ہے میں اس کی کمائی پہ بہت اچھی عائش کر سکتی ہوں، لیکن وہ غلط چنگل میں پھنس گئی تھی۔ اب اس نے بڑی آنت میں اپنے ڈالے ہوئے تھے کیپسول وغیرہ۔ اب ایئر ہوسٹر تو ڈریس میں نہیں تھی، اس دن ڈیوٹی پہ بھی نہیں تھی۔ اب اس کو شک پڑا ان کو، تو اس کا چیک اپ کیا تو اس میں تھے۔ اب اس کو جیل لے گئے۔ اب اس کے بھی سلام دعا تھی، اس کا دوست ہے ڈائریکٹر تھا، اس کی بھی سلام دعا تھی۔ بہت ہی سلام دعا کرنے کے بعد دوست اور احباب تھے ان کے، انہوں نے دبئی سے چھڑوا لیا۔ لیکن ہے کہ ساری عمر اس پہ یقین نہ رہا، اسے بیوی بنا کے تو رکھا لیکن بیوی کا درجہ کبھی نہ دیا۔ بعض کا جو عورتیں آپ کو دکھتی ہیں نا ویسی ہوتی نہیں ہیں، وہ جیسی ہوتی ہیں ویسی دکھتی نہیں ہیں۔ جو گھریلو عورت ہے نا اس سے اچھی کوئی عورت نہیں ہے۔ جاب والی عورت کی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ کو لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ اب اس لڑکی نے کس مجبوری میں کام کیا، یا کوئی بلیک میل کر رہا تھا، یا اس سے اچھا بھی کوئی اور بھی کوئی اس کو آفر مل رہی تھی، واللہ عالم۔ ایک چھوٹا